اب وہ منٹوں میں طے ہو جاتے ہیں. بہت ترقی کی, انسان چاند پہ چلا گیا. میں نے کہا بے شک چاند تک گیا ہے, مگر ایک بات بتا, کل کے انسان میں اور آج کے انسان میں اتنا فرق ہے. وہ چراغ میں رہتا تھا لیکن اندھیروں میں اسے منزل کے راستے معلوم تھے. بے شک بے شک. لیکن آج روشنی اتنی ہو گئی ہے کہ اس کی چکا چوند میں ہم منزل کے راستے بھول چکے ہیں. یہ کڑوی سچائی ہے. کہتے ہیں لوگوں نے کتنی ترقی کی, پہلے ٹاٹ کا لباس پہنتے تھے, آج کپڑے کی اتنی ویرائٹیاں ہو گئی کہ پہننے والے کم, کپڑے کی ویرائٹیاں زیادہ. میں نے کہا یار وہ ٹاٹ کا لباس بہتر تھا جو کسی کا خون جلا کے نہیں پہنا جاتا تھا. وہ موٹے کپڑے بہتر تھے جو کسی کا حق مار کے نہیں پہنے جاتے تھے. تم کہتے ہو ترقی کی ہے ہم نے, کون سی ترقی کی؟ اس اندھیرے میں لوگوں کو بھائی کا حق معلوم تھا, اس اندھیرے میں بیٹے کو باپ کی قدر آتی تھی, اس اندھیرے میں ماں بیٹی کی قدر کرتی تھی, بیٹی ماں کا احترام کرتی تھی. لیکن آج کے اجالے نے کیا دیا؟ باپ بیٹے کی عزت کرنے تیار نہیں, بیٹا باپ کی قدر کرنے تیار نہیں, ماں بیٹی کو محبت سے دیکھنے تیار نہیں, بیٹی ماں کا احترام کرنے تیار نہیں. کس ترقی کی بات کرتے ہو تم؟ وہ ترقی جہاں لوگوں نے ٹاٹ سے مخملی لباس تک آ گئے, جہاں زمین سے اٹھ کر کے چاند تک آ گئے. تم نے کہا یہ ترقی ہے, میں نے کہا یہ ترقی نہیں ہے. اگر تمہیں لگتا ہے یہ ترقی ہے, ہاسپٹل کے اندر جا کر کے دیکھو, سگا بھائی بھرتی ہے, ایک بھائی پہ دوا کے لیے پیسے نہیں ہے, دوسرا ہوٹلوں میں جا کر دعوتوں کی موج مار رہا ہے, سگی بہن کے لیے بیٹی کے رشتے کے لیے پیسہ نہیں ہے, بھائی شراب کے نشے میں موج کر رہا ہے. کس ترقی کی بات کرتے ہو تم جہاں بہنوں کا حال پوچھنے والا کوئی نہیں, اور یہ جوان عیاشی کے نشے میں ڈوب جائے. تم کہتے ہو یہ ترقی ہے. ترقی یہ نہیں ہے, بلکہ ترقی تو یہ تھی کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو غم تیرے ہے, یہ جگہ چیز ہے کیا لوگوں قلب تیرے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی حماد صاحب قبلہ. نعرے تکبیر. مجھ سے کوئی یہ امید لے کے نہ بیٹھے یہ جنتی بنا کے جائے گا. سن, جنت میرے باپ کی نہیں, جنت رسول پاک کی ہے. بے شک. اور کوئی مولوی جنت 500 میں بیچ رہا ہو تو مجھے بھی اس کا ایڈریس دے. کسے نہیں چاہیے اتنی سستی جنت؟ جنت اتنی سستی نہیں ہے. یاد ہے شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, کیا سمجھ رکھا ہے اسلام نے؟ تھالی کا لقمہ. میرے بھائی بدلو اپنے آپ کو, بدلو. کتنا دور عجیب آ گیا. خود فیصلے کرو, بری بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو واپس کر دیں. پہلے جب بیٹیاں رخصت ہوتی تھی نا تو گھروں میں کئی دن کھانے نہیں بنتے تھے, بیٹی جا رہی ہے. آج جس گھر میں بیٹی رخصت ہوتی ہے نا 3 دن پہلے سے ڈی جے بجتا ہے. جی ہاں, ڈی جے بجتا ہے. بھائی موج میں رہتا ہے, بہن کی شادی. کل بیٹیاں رخصت ہوتی تھی ایسا لگتا تھا جنازہ نکلا ہے. آج بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں تو کون سا ستم گھر میں نہیں کرتے. بدلو یار اپنے آپ کو, بدلو, ختم کرو یہ تماشے. تمہیں پتا ہے تمہیں اس لیے نہیں مارا جا رہا ہے کہ تم قادری ہو, اس لیے نہیں مارا جا رہا ہے کہ تم صرف چشتی مارے جائیں, صرف رضوی مارے جائیں. ہاں جو وارسی ہوگا نہیں مرے گا. اس لیے نہیں مارا جا رہا ہے کہ چلو یہ مداری ہے اسے چھوڑ دو. تمہیں اس لیے مارا جا رہا ہے یا تو تمہارے نام کے آگے محمد لگا ہے یا نام کے آخر میں احمد لگا ہے. جی بے شک بے شک. اگر اب بھی نہیں سمجھے تو اب سمجھانے تو جبریل نہیں آئے گا. یہ گھروں کے جھگڑوں سے نکلو, معاملہ امت کا ہے. اپنے حق کے لیے کھڑے ہو, امت کے لیے کھڑے ہو. ہم کس روش پہ جا رہے ہیں؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ جس کے جی میں آتا ہے ٹرین میں گولی مار دی جاتی ہے, جی جی. جو چاہتا ہے روڈ پہ کوٹ دیتا ہے. داڑھی والا دیکھ کر جہاں چاہا مار لیا گیا. یہ امت اتنی لاوارث ہو
جو جہاں چاہے ہاتھ اٹھا دے. حضور نے تمہیں کلمے کی رسی دی تھی, پکڑی تم نے. ہم تو یہ سوچتے آج ان کے گھر میں آگ لگی ہے, واہ مولوی کا گھر چل رہا, میرا بچہ ہے. کل عاقل کے گھر کو آگ لگے, یہ عاقل کا گھر چل رہا ہے, میرا بچہ ہے. اگر یہی سوچ رہے ہو تو انتظار کرنا, ایک دن یہ آگ تیرے گھر تک بھی آئے گی. جی بے شک, تمہارے گھر تک بھی آئے گی. خدا کے واسطے مسلمان ہو جاؤ, سچے پکے مسلمان ہو جاؤ. ایک دوسرے کے لیے جینا سیکھو, ایک دوسرے کے لیے مرنا سیکھو. سارے رشتے اپنی جگہ ہے, حضور کی غلامی کا رشتہ اپنی جگہ. بے شک بے شک بے کیوں شک. دل میں درد نہیں ہوتا کسی کے لیے؟ مجھے بتایا جائے. ہر شخص یہ چاہتا کہ میری چودراہٹ سلامت رہے, میری خسابی بچی رہے. سوم کتنا بڑا چوکدری ہو جا, جتنا چاہے زمیندار ہو جا, جب مرے گا کنگال ہو جائے گا, چودراہٹ اس کی سلامت رہے گی. جو یہاں بھی غلامی کا دعویٰ کرے گا وہاں بھی غلامی کا دعویٰ. جی بے شک بے شک بے شک, واہ بہت خوب. حضور کے غلام بن جاؤ, حضور کے غلام بن. کون سا بوال نہیں ہے ہمارے سماج میں, ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولو اس کو. جی سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیالات ہیں. جی بے شک بے شک. ہمارا معاشرہ مرد پیروں سے پہلے سے تباہ ہے, اب تو عورتیں پیر بن کے نکل آئے. ہاں پہلے کیا آتنک میاں کے کم تھے, اب عورتیں میاں بن گئی. ایک دن آگرہ سے فون آتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک خاتون ہے, وہ لوگوں کو علاج بھی کر رہی ہے, مرید بھی کر رہی ہے. بتائیے ہماری قوم عورتوں کے آگے چھک جاتی ہے جا کر کے. ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا عورت کی اپنی حد کیا ہوتی ہے, اس کا اپنا مقام کیا ہوتا ہے. لوگ کہتے مولانا اس پہ اوپر کے آیا کرتے ہیں, اس پہ دائیں سے آیا کرتے ہیں, بائیں سے آیا کرتے ہیں. او حیا کا شرم کر, جسے دین نہیں آتا اسے کچھ بھی نہیں آتا. رہ گئی علاج کی بات, دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میرے سر کا درد کاٹ کے دکھا, زندگی بھر غلامی کروں گا, اور اگر نہیں کر سکتا تو آج تو بھی یہ کہتے میں مجرم ہوا گا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بچا جانے والے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت آمد مصطفیٰ کانفرنس, مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. غیرتوں نے اسلام کی کھیل بنا دیا اسلام کو. یہ اسلام تمہارے باپ کی جاگیر نہیں, یہ اسلام فاطمہ زہرا کے بابا کی جاگیر ہے. بے شک بے شک. دین کو سلامت رکھو, بدلو اپنے آپ کو. سماج اتنا گندا, یہ پیسہ صرف سب کچھ پیسے کے لیے, سب کچھ پیسے کے لیے. عزتیں لوگ بیچ رہے ہیں پیسے کے لیے. ہاں یہ ٹھگ ودیوں کے کھیل پیسوں کے لیے. آنکھ بند ہوگی تو بتاؤ کوئی قبر میں لے کے گیا, کوئی لے کے جائے گا؟ سارے بولیں لے کے جائے گا, کوئی نہیں لے کے جا سکتا نا. سارا جھگڑا یہی تو مسئلہ ہے, بس دولت آ جائے, حرام کیا یا حلال کی, کوئی رول نہیں چلتا, کچھ نہیں آتا. تو میاں بن کے بیٹھ گئے, بابا بن کے بیٹھ گئے, ٹھگا جا رہا ٹھگا. ہماری قوم کتنی سادہ ہے, کہتی بڑا پہنچا ہوا. جو یہ کہہ دینا جھوٹا عبد الرحمان صاحب تم پر 5 کا سایہ, تو کہیں گے یہ بہت پہنچا ہوا آدمی ہے. ان نے پکڑے میرے 5, اس نے پکڑے. اتارے گا کون کہ بھئی یہ میں نہیں کر سکتا. بے جانور جب بتائے تو نے تو اتارے گا کون؟ تیرا باپ. جب 5 بتا تو رہا تو اتار بھی تو. جی بے شک. اگر ہم بتائیں گے تو اتارنے کا طریقہ بھی ہم بتائیں گے. جی بے شک بے شک. جتنے بھوت بتنیے ہو سب لے کے آؤ اور پوچھ علماء سے یہ کیسے اتریں گے. یہ کہیں گے نہ جا 40 دن چراغ جلانے, مت جا کسی پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو لگانے, اپنی بیٹی سے کہ فجر کی نماز پڑھ سورہ یاسین لے کے بیٹھ جا, مغرب کی نماز پڑھ سورہ ملک لے کے بیٹھ جا. اگر 40 جن بھی ہوں گے, خدا نے قرآن میں وہ طاقت رکھی ہے, 40 میاں مل کے جس جن کو نہیں اتار سکتے, سورہ یاسین 40 جنوں کو اکیلے اتار سکتے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, واہ واہ واہ, بہت خوب بہت خوب. آتا کسے قرآن ہے, کہہ رہے حضرت 17 عمرے کریں اسماعیل سال, 17 عمرے کریں. اور یوں ہے چلو عمرے کرے کہ ہاں میں نے قرآن سنا. نماز میں کتنی صورتیں پڑھتا ہے؟ بھائی بس کچھ نہیں,
قل واللہ سے کام چلاتا ہوں. عشاء کی 17 میں قل واللہ پڑھا کہ بس. میں نے سوچا ہے، میں نے کہا یار یہ 17 عمریں کرنے گیا، جب حضور کے روزے پہ گیا تھا خیال نہیں آیا اگر حضور پوچھ لیتے یہاں تک آیا ہے کچھ مجھے بھی قرآن پڑھ کے سنا کیا تھا تمہارے پاس؟ ہماری قوم کے 70% لوگوں کو صحیح طریقے سے کلمہ نہیں آتا. جی 70% لوگوں کو صحیح طریقے سے کلمہ نہیں آتا. اور چوراہے پہ کھڑے ہو کے میں مولوی یوں حافظ یوں قاری یوں، نماز پڑھ کے نہ نکلتا، مسجد کے گیٹ پہ جا کے لگا انگوٹھا علاج. جی جی بے شک. جس کے پیچھے نماز پڑھی ہے ابھی مسجد سے نکلتا نہیں، کوئی بات بھائی اپنی نماز تو بچا. تجھے امام کا انگوٹھا کیسے دکھ گیا کہ سجدے میں؟ تو کیا کر رہا تھا بھائی؟ اگر امام کا انگوٹھا سجدے میں ہلا تو کدھر دیکھ رہا تھا؟ تو نماز پڑھ رہا تھا کہ طاقت چھانتی کر رہا تھا؟ جی بے شک حق بات. ہو گئی قرآن سیکھو مسلمانوں، سیکھو اور تمنا کرو کبھی مدینہ شریف جائیں گے حضور کو سورہ یاسین پڑھ کے سنائیں گے. اے واہ 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 کیا بات. سال میں عمرہ ایک کریں گے لیکن مدینے والے کو قرآن کی کچھ آیتیں سنا کے آئیں گے. بے شک بے شک. کبھی جائیں گے جنت البقیع میں، جائیں گے سیدہ کے مزار پہ جس کے بیٹوں نے نیزوں پہ قرآن سنایا، ہم اس کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن سنا کے آئیں. واہ واہ واہ. نیت کرنا یہ نہیں آتی بات جب نکل کے آتی ہے اللہ معاف کرے. ہماری قوم میں نا 2 طبقے، ایک تو بہت زیادہ غریب ہے اور ایک بہت زیادہ امیر ہے. غریبوں کا معاملہ یہ وہ دین یوں بھول بیٹھے کہ انہیں کچھ آتے ہی نہیں. امیر یوں دین بھول بیٹھے کہ فیشن میں آ جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ. کیا ہے؟ کچھ نہیں، بس مولانا یہ بھی آ رہے. کیا ہے بھی کچھ نہیں، یہ تو جوں سے پھلو کا اس کے نام پہ ہم نے شراب پی لی. تمہیں پتہ ہے بہانوں سے تمہارے حلق کے اندر حرام اتارا جا رہا ہے، اور جس مسلمان کے حلق سے حرام اتر جائے اس سے ایمان کی طاقت چھین لی جاتی ہے. ہاں اگر وہ شیر ہو تو کتا بنا دیا جاتا ہے، کتا ہو تو گیدڑ بنا دیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں حلال لقمے کا خدا کی قسم گیدڑ ہوگا اللہ تجھے شیر بنا دے. بے شک بے شک. یہ حلال لقموں کی طاقت ہے. ہماری قوم کا جوان ڈوبتا جا رہا ہے. 2 چیزوں نے برباد کیا، ایک نیٹ کا نشہ، دوسرا شراب کا نشہ. جی جی بدلو ان چیزوں سے، سب سے نکلو، سب سے نکلو. ہم شراب کے نشے میں ڈوب گئے. نوجوانوں دعائیں مانگا کرو، اللہ زبان ناپاک نہ کرنا، اللہ حلق ناپاک نہ کرنا. خود میرا ایک سوال ہے، ذرا سنیں. ابھی محرم شریف کا مہینہ گزرا ہے جی، گزرا کے محرم شریف کا مہینہ. یقیناً امید ہے ہر سنی نے کربلا والوں کے نام پہ کچھ نہ کچھ ضرور چکھا ہوگا. ٹھیک ہے جی، چاہے اس نے حلیم کھایا ہو، شربت پیا ہو، سبیر کے نام ان کے نام پہ ضرور کھائے. اور میرا اپنا عقیدہ تو یہ ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. میں نیپال تقریر کرنے کے لیے گیا، نیپال میں علامہ شمیم صاحب نیپال میں تقریر کرنے کے لیے گیا تو ایک بہت بڑا ادھیکاری پولیس ڈپارٹمنٹ وہ مجھ سے آ کے کہ مولانا تمہیں میں نے بھی لیٹ کے سنا، تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ اپنی قوم کے نوجوانوں سے اتنا پوچھنا کہ جو سرحد پہ شراب کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں وہ مسلمان ہی کیوں ہوتے ہیں. یہ سوچنے والی بات ہے کہ جو سرحدوں پہ شراب اور نشے کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں وہ مسلمان ہی کیوں ہوتے ہیں. انہیں بتانا تمہارے دین میں شراب کتنا برا پاپ ہے. سب نے بھی محرم شریف کا حلوہ کھایا، لیکن تمہیں پتا ہے جس نے اکبر کے سینے پہ برچھی لگوائی تھی وہ شراب تھی، جس نے اصغر کے گلے میں تیر لگوایا تھا وہ شراب ہی تھی، جس نے قاسم کے جسم کے ٹکڑے کرائے وہ شراب ہی تھی، جس نے عباس کے بازو کٹوائے وہ شراب ہی تھی، جس نے اون محمد کو شہید کرایا وہ شراب ہی تو تھی، جس نے سکینہ کے کانوں کی بالیاں چھنوائی وہ شراب ہی تو تھی، جس نے اہل بیت کے خیموں کو آگ لگوائی وہ شراب ہی تو تھی، جس نے مصطفیٰ کی بیٹیوں کو قیدی بنوایا وہ
شراب ہی تو تھی. جس نے حسین کو سجدے میں شہید کرایا وہ شراب ہی تو تھی. اگر تو حسینی ہے تو اسے ہاتھ کیسے لگاتا ہے, ہونٹوں سے کیوں لگاتا ہے؟ تھوک دے اس کے اوپر اور اعلان کر دے جس کو نبی سے نفرت, جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں, جسے آقا ٹکرا دے اسے ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے. اور اعلان کر دے ان لوگوں شراب سے مصطفیٰ نے نفرت کی ہے, اب محمد کا غلام بھی شراب سے نفرت کر کے دکھائے. واہ واہ کیا بات ہے, واہ 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 واہ. کریں گے انشاءاللہ. اگلی بات کرنے لگا, یہ کوئی ترقی کی بات نہیں. دوسری بات ہمارے امیروں کے گھر کی عزت ہے, ہمارے امیروں کے گھر کی عزت ہے, دوسروں کے گھروں کی رونق بن گئی. وہ کیسے؟ شادی آتی ہے تو کیا کہتی ہے بہن, بھیا پیسے تو میں خود لاؤں گی اپنے پسند سے. برا مت ماننا, جیسے آپ کی بیٹی ہے وہ میری بھی بیٹی ہے, آپ کی بہن میری بہن ہے. کسی کو ذلیل کرنا مقصد نہیں ہے, معاملہ صرف اتنا ہے میری تقریر طب یار کو بے چین کرتی ہے, سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. بے شک. میرے سامنے زیادہ تر نوجوان بیٹھے اور میں یہ سوچتا ہوں اگر جوان مضبوط ہو گئے نا تو قسم خدا کی معاشرہ مضبوط ہو جائے گا. اور مجھے خوشی ہے یہ جلسہ جتنے لوگوں نے کرایا ہے سارے کڑیاں جوان ہیں, اس میں کوئی بھی پرانی سوچ والا نہیں, نئے خون نئے جذبات والے لوگ ہیں. اور امید ہے انشاءاللہ ایک انقلاب آنا ہے. جی بے شک. ایک انقلاب آنا ہے اور ہمارے معاشرے کو صاف ستھرا ہو کر کے لوگوں کے سامنے آنا ہے. نوجوانوں وعدہ کرو ہم اپنے معاشرے کو بہتر کریں گے. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. زور سے انشاءاللہ. ابھی آپ سارے نہیں بول رہے, بولو انشاءاللہ. غلطیاں ہم نے کیا کیا, بہت غور سے سنو. ہماری بہن بیٹیاں ہم سے کہتی ہیں بھیا تیری شادی کپڑے اپنے پسند کی لاؤں گی. ہم لاڈ پیار میں پرس نکال کے یا بینک کا کارڈ نکال کے دے دیتے, لے جا لے کے. جب وہ لائی تو ہم نے کچھ نہیں دیکھا, جب اس نے آ کے پہنے تو پھر غیرت آ رہی تھی, لانے کے بعد پہنے. لیکن ہمیں نہیں, دیکھنے والوں کو غیرت آئی. قسم کھا کے بتاؤ شادی بیاہ تم بھی اٹینڈ کرتے ہو, میرج ہالوں میں جاتے ہو, جب تم شادی والے فنکشن میں جاتے ہو کتنی بیٹیوں کے سر پہ دوپٹہ نظر آتا ہے. یہ تم فیصلے کرو, میں نہیں کہوں گا. ہم لوگ تو جاتے ہی نہیں میرج ہالوں, اس لیے کہ اگر دعوت مل بھی جائے تو وہاں کھانے کا انتظام نہیں, سارے گدھوں کی طرح کھایا کرتے ہیں. ہاں ایک مولوی کو کھانے کے لیے جگہ تک نہیں ملتی. لوگ کہتے ہیں بڑا مہنگا میرج ہال ہے, بڑا مہنگا کیا ہے. تو یار کرسیاں عالیشان ہونی چاہیے تھی, لیکن ہاتھ میں پلیٹیں. ایک کو میں نے دیکھا حد ہوتی, اس نے اتنی پلیٹ بھر لی کہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ رہا تھا. اب چکر میں تھا کھائے کیسے اور رکھے کہاں. سمجھو یار, پہلی بات تو ہم لوگ جاتے ہی نہیں ہیں, چلے جائیں تو جو لینا دینا دے کے آ جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے لیے جگہ ہی نہیں. لوگ ٹہل ٹہل کے کھاتے ہیں. اس لیے تم سے پوچھ رہا ہوں کتنی بیٹیوں کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے؟ 5% بہت کہہ دیا آپ نے, 3% بیٹیوں کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا. یہ دوپٹے سرک کے گلے میں آ گئے اور وہیں پہ پھر حکم ہوتا ہے نوجوان دولہا کی طرف سے کہ ساری ایک ایک مہمان کی ویڈیو بننی چاہیے. اسی مہمان میں کسی کے گھر کی بیٹی بھی کھڑی ہے, کسی کے گھر کی بہن بھی کھڑی ہے, کسی کی بیوی بھی آئی کھڑی ہے, بنا دوپٹے کے سب کی ویڈیو بن رہی ہے. لوگ دولہا کو کم دیکھا کرتے ہیں, ان تماشوں کو زیادہ دیکھا کرتے ہیں. کہیں پہ اگر لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں, یہ ویڈیو بنانے والے, شادیوں میں عورتوں کا تماشا بنانے والے اتنے بغیرت ہوتے ہیں. جن بیٹیوں کے سر دوپٹے نہیں ہوتے ان کے چہروں کو زوم کر کے کیمرے میں لیا جاتا ہے, روک روک کے ویڈیو بنائی جاتی ہے. پھر کہا جاتا ہے فلاں کی شادی کی ویڈیو مجھے بھی دینا, فلاں کی شادی کی ویڈیو مجھے بھی دینا. کس کی ویڈیو ہے؟ میرے بھائی کی شادی کی ہے. نہیں, کتنی بغیرتی کا لبادہ اوڑا ہے. تیری بیٹی کی جب ویڈیو نوجوان رات کو بستر پہ لیٹ کے دیکھتا ہے اور تجھے تو پتا بھی نہیں ہے کہاں روک کے ویڈیو دیکھی جاتی ہے, کہاں زوم کیا جاتا ہے, کہاں چلی گئی تیری غیرت اور تیری نظروں کو مصطفیٰ نے حیا کے پہرے دیے
تھے، تیرے وجود کو بہن کی عزت کا رکھوالا بنایا تھا، تجھے مصطفیٰ نے اسلام کی وہ پاور دی تھی کہ اپنی تو اپنی پرائیوں بیٹیوں کی عزت کا رکھوالا تھا تو، آج تو نے ویڈیو بنا کر کے اپنی بیٹی کا تماشا بنا دیا، اور تجھے ہو کیا گیا ہے، اور تمہیں خدا کا واسطہ شادی بیاہ میں وہ لباس نہ پہنانا جو تماشا بن جائے، اگر بیٹیاں آئیں ان سے کہنا پردے میں آنا مجھے مطلب نہیں ہے، تو روٹے یا نہ روٹے، تمنا یہ ہے کوئی راضی ہو نہ ہو، مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جانا چاہتا۔ واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ کانفرنس، مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ 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 واہ، سارے جنت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ سب کو جنتی بنائے، سب کی تمنا ہے بھی اور ہونا بھی چاہیے۔ میرے حضور نے فرمایا تھا اللہ سے دعاؤں میں جنت مانگا کرو، یہ تو ایک عجیب دور ہے، جنت سے بھی لوگوں کا دل ہٹا دیا جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں نعت خانوں کا مخالف ہوں، نعت خانی بڑے فخر کی بات ہے اور بڑے نصیب کی بات ہے، لیکن کبھی کبھی نعت خانی میں بھی لوگ کہہ جاتے ہیں ہمیں رضوان تیری جنت کی ضرورت نہیں۔ حضور کہتے ہیں کہ اللہ سے جنت مانگا کرو۔ جب بندہ 3 مرتبہ اللہ سے کہتا جنت دے جنت دے، جنت کہتی ہے اللہ مجھے اس کے نام میں لکھ دے۔ بے شک بے شک، کیا بات، حضور کیوں روتے رہے؟ تاکہ امت کو جنت مل جائے۔ جی جی، ہاں امت کو جنت مل جائے۔ ہاں کتنی زور سے کہہ رہے ہیں، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ یہ تمہارے گھر کا ہیٹر نہیں ہے کہ جب چاہو کان اینٹ کے ٹھنڈا کر دیا، یہ جہنم ہے، یہ جہنم ہے۔ تمہیں پتا ہے یہ جو گرمی ہوتی ہے یہ جہنم کی سانس سے گرمی ہوتی ہے، جس کی سانس میں اتنی گرمی ہے اس کے اندر کتنی گرمی ہوگی۔ دعا کر اللہ سے پلسرات سے گزرنے کی باری آئے نا تو حضور کی دعائیں بس ساتھ لگ جائیں، اگر ان کی دعائیں ساتھ نہ لگی نا تو پھر خیریت نہیں ہے، خیریت نہیں ہے۔ میں یہاں لاما بنا پھرتا ہوں، یہاں ہماری پگڑی اور جبے کی عزت ہے، وہاں کوئی مسئلہ نہیں، وہاں سارے ایک لائن میں کھڑے ہوں گے، بتا کیا کر کے آیا ہے، سب کو بتانا ہے تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ دعا کرنا یار عمل تل رہے ہوں تو مصطفیٰ کھڑے ہوں، واہ، پلسرات سے گزر رہے ہوں تو حضور دعائیں کر رہے ہوں۔ بے شک، اگر حضور دعائیں کریں گے تو بریلی کے امام نے کہا تھا رضا پھول سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد۔ کیا بات، حضور اگر دعا کر دیں گے تبھی بیڑا پار ہوگا، ورنہ کام نہیں ایسے، نہیں ہے کام ایسے۔ بیٹیوں کو سکھاؤ دین کیا ہے، خود بھی سمجھو دین کیا ہے۔ خدا کی قسم تیری میری بیٹی کی اوقات کیا ہے، ہاں کیا اوقات ہے ہماری تمہاری بیٹی کی؟ خود اگر ہم دیکھیں، لوگ کہتے ہیں یار تو بڑا مشہور ہے، میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے اس نے میرے عیبوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں، اگر وہ پردے اٹھا دینا ہاتھ چومنا تو بڑی بات ہے، کوئی محفل میں نہ بٹھائے گا، یہ تو کرم ہے اس کا کہ وہ بندوں کے راز پہ پردے ڈالے رہتا ہے، بڑا قریب ہے وہ، بہت قریب ہے، لیکن کچھ ہماری بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں، ہماری بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اگر وہ ایسا ہے تو پھر ایسا کیوں نہیں ہے، اگر وہ مجھ سے ناراض ہے تو پھر مجھے مصیبت میں کیوں نہیں ڈالتا، اسے چیلنج نہ کر، اگر وہ ضد پہ آ جائے نا ایک سیکنڈ نہیں لگے گا پوری دنیا کو سجدے میں گرا دے گا، پوری دنیا میں، بڑی بات نہیں کرتا، صرف آکسیجن بند کر دینا اللہ، صرف آکسیجن تو پوری دنیا سجدے میں ہوگی۔ جی بے شک، باقی تو بہت چیزیں، اندھے سے پوچھ آنکھیں کیا ہوتی ہے، کبھی اپاہج سے پوچھ ہاتھ پیر کیا ہوتے ہیں، گونگے سے پوچھ زبان کیا ہے، بہرے سے پوچھ کان کتنی بڑی دولت ہے، جسے رب نے یہ دیا ہے خدا کی قسم وہ بہت امیر ہے، بہت امیر ہے۔ کبھی ان نعمتوں پر شکریہ ادا کیا کرو، اس کا ان نعمتوں پر شکریہ ادا کیا کرو۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں یہ ہمارا حق تھا، یہ کان ہمارا حق ہے، یہ ناک ہماری حق ہے ہمارا، یہ پیر ہمارے حق ہے، نہیں مالک ہے وہ جس کی چاہے ٹانگیں توڑ دے، جس کو چاہے ہواؤں میں اڑائے، وہ مختار ہے، اس کی حکومت میں کسی کا دخل نہیں، جو چاہے فیصلے کرے۔ ہاں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں میری بیٹی ہے تجھے کیا ہوا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کی بھاگ جائے یا رہ جائے، ڈر اس بات کا قیامت میں سیدہ کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے، صرف اس بات کا ڈر۔ یہ کرتا جبے پجامے کپڑوں والے لوگ جانتے کیوں، یہ کیوں چیختے، کیا فائدہ اس کا؟ تمہاری بیٹی اگر جنس میں ہے ان کا کیا نقصان ہے، تمہاری بیٹی اگر دوپٹے میں آ گئی ان کا کیا فائدہ ہے؟
یہ صرف اس لیے محنت کرتے ہیں اگر تم اور تمہاری بیٹی جنت میں چلی گئی تو ہمارا کیا جائے گا؟ ہم تو بس وہ بتانا چاہتے ہیں جو حضور نے کہا ہے. جی بس تمہاری میری بیٹی کی اوقات کیا ہے؟ خدا کی قسم کائنات میں علی کی بیٹی جیسی لا کے دکھاؤ. واہ 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 کیا بات ہے. آج کوئی علی کی بیٹی جیسی بیٹی لا کے دکھاؤ. بے شک بے شک. ہاں کربلا کی پوری تاریخ پڑھ ڈالی ہے. 13 محرم سے چلنے والا قافلہ 27 رمضان کو مدینہ شریف پہنچا، لیکن تاریخ کسی لائن میں نہیں ملتا کہ سیدہ زینب کو کسی نے بے پردہ دیکھا. بتاؤ نا مجھے، کیا تیری بیٹی کا اسٹیٹس کیا ہے؟ پردھان کی بیٹی ہے، بس زمیندار کی بیٹی ہے. زینب کا اسٹیٹس یہ ہے اس کا باپ ولیوں کا امام ہے، اس کا بھائی شہیدوں کا امام ہے، اس کا نانا سارے نبیوں کا امام ہے. بے شک بے شک کیا بات ہے. واہ واہ واہ. یہ زینب کا اسٹیٹس. تیری بیٹی کا اسٹیٹس کیا ہے؟ سوچ تو صحیح. جس کو خدا نے اتنی خاندانی عزت بخشی، بھائی شہیدوں کا امام، ماں جنتی عورتوں کی سردار، باپ ولیوں کا امام، نانا نبیوں کا امام، گھرانہ کائنات کا امام. بے شک بے شک بے شک. وہ پاور والی 13 محرم سے 27 رمضان تک قیدی بن کر رہی، کسی نے بے پردہ نہیں. تیری بیٹی نے 13 سال عمر کیا گزاری، 10 محرم کو تیری بیٹی نے میلے کے نام پہ، محرم کے نام پہ دوپٹہ اتار دیا. سوچو ہم کدھر جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں. اگر پردے کی بات آ جائے تو لوگوں کو چڑ ہو جاتی ہے کہ یہ بریلوی نہیں ہے. کہا کیونکہ ہماری بیٹی کو محرم سے روک رہا. کتنا غلط توڑ مروڑ کے بات بیان کر دی جاتی ہے. ہم تمہاری بیٹی کو شریعت کی حد بتا رہے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو شریعت کی حدود سکھا رہے ہیں. ہم بتانا چاہتے ہیں تیری عزت میلے بازاروں میں نہیں ہے، تیری عزت رب نے گھر کی 4 دیواری میں رکھی. بے شک بے شک بے سکھاتے شک. بیٹیوں کو. خدا کی قسم سنے بہت غور سے، کسی کی بھی بیٹی، میری بیٹی ہے تیری بیٹی، بازار میں جائے یا میلے میں جائے، کتنے کندھے غیر محرم کے لگتے ہیں. خود بتائیے. یا سارے بایزید بستانی کھڑے بازار میں، یا جانے والی رابعہ بصریہ کے سب؟ نہیں، نہ کوئی بایزید بستانی ہے، نہ کوئی رابعہ بصریہ ہے. ایک بازار سے نکلو 10 لوگوں سے کاندھا ٹکراتا ہے اور کوئی فرق تک نہیں پڑتا. سن، یزید کے دربار میں علی کی بیٹیاں کھڑی تھی. یہ بتا رہا ہوں تمہیں اسلام کیا ہے. یزید کے دربار میں حسین کی بیٹیاں کھڑی. ہاں صبح پہنچی یزید کے دربار میں اور وہ نشے میں تھا شراب کے. دربانوں نے کہا سن، علی کی بیٹیاں آئی ہیں. اس نے کہا کھڑا رہنے دو. خدا کی قسم تیری بیٹی 1 گھنٹہ راشن کی لائن میں لگ جائے تو پردھان پہ بگڑ جاتا ہے، آدھار کی لائن پہ لگ جائے قانون پہ بگڑ جاتا ہے، پانی کی لائن پہ لگ جائے تو تم سماج کے اصول پہ بگڑ جاتے ہو. غصہ نہیں آیا؟ علی کی بیٹی صبح سے شام تک یزید کے دربار میں کھڑی رہی. او خدا کی قسم شام کا وقت آیا تھا، سیدہ زینب نے کہا تھا زین العابدین کا جی پھوپھی کب پتا تو کرو بھائی بیٹا، کب تک کھڑے رہنا ہے؟ پتا چلا جب تک یزید نہیں آ جاتا معاملہ ختم نہیں ہوگا. شام کے وقت میں کتا آیا، آنے کے بعد تخت پہ بیٹھا، اس نے سب پہ نگاہ ڈالی. خدا کی قسم قیدی ضرور تھے، بے غیرت کوئی نہ تھا. سب کے چہروں پہ کپڑے پڑے تھے، سب کے چہروں پہ پردے تھے. اٹھاؤ ان کے چہروں کے پردے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت زینب کی چیخ نکلی، کافزہ آج ہماری عزت کی رکھوالی کرنا، ہمارے ہاتھ بندھے ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں. تم نے ہمارے دروازے پر جتنے دن نمک کھایا ہے اب وہ حلال کرنے کا دن ہے. حضرت فضہ نے تلوار سنبھالی، آگے آگے کہا تھا بے غیرت زبان کو لگام دے. اگر علی کی بیٹی سے چادر سرک گئی اس دربار میں کسی کے کندھے کے اوپر کوئی سر نہیں رہ سکتا ہے. واہ واہ کیا بات ہے. نعرہ تکبیر. کیا پتا غیرت کسے واہ واہ کہتے؟ کیا بات ہے. بے شک بے تو شک. کیا جانے عزت کیا ہے؟ تو بیٹی کو ننگا کرنے میں کہتا میری بیٹی فیشن کے دور پہ ہے. تجھے کیا پتا حیا کیا ہے؟ بے شک. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے. کہنے لگا چلو اچھا نام ہی بتا دو، یہ پردے والی کون ہے؟ حضرت فضہ نے کہا زینب فکر نہ کرنا، زندگی لوٹا دیں گے، تیری آواز کو بھی بے پردہ نہیں ہونے دیں گے، تیری آواز کو بھی بے پردہ نہیں ہونے دیں گے. حضرت فضہ سے اس نے کہا کون ہے؟ کہا یہ علی کی زینب ہے.
علی کی زینب ہے. مجھے خود بتاؤ یار، اگر آپ کی بستی میں اعلیٰ حضرت کی کوئی بیٹی آ جائے کیا کرو گے تم؟ خدا کی قسم ان کے قدموں میں تم سونے کا فرش بچھاؤ گے. کہ اعلیٰ حضرت کے گھر کی بیٹی آئی ہے. پھر سوچو ان کے گھر تو علی کی بیٹی کھڑی تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا نام سن کے گردنیں جھک جاتی، مگر انہوں نے اپنے کتے پن کا پورا اظہار کیا. کہا یہ زینب ہے. اچھا جانتے ہو. پھر اس نے نکاح کمائی، سب سے چھوٹے وجود پہ نکاح پڑی. میں بات بڑی کرنے لگا ہوں. تیری 18 سال کی بیٹی کو دوپٹہ رکھنا نہیں آیا. علی کی 7 سال کی سکینہ کو دیکھ. یزید کے دربار میں سکینہ کے سر پہ دوپٹہ تھا. اس نے کہا یہ چھوٹی سی بچی کون ہے جس کے پردے کا عالم یہ ہے کہ اس کا چہرہ تک نہیں کھلا ہے؟ ذرا اس کا بتاؤ نام کیا ہے؟ حضرت فضہ بولنے لگی. اس نے کہا تو چپ کر، مجھے اس بچی سے پوچھنا ہے اس کا نام کیا ہے. اس نے کہا بچی تو بتا تیرا نام کیا ہے. 3 مرتبہ آواز دی، کوئی جواب نہیں آیا. اس نے کہا بڑی کمنڈی بچی ہے، یہ بولتی کیوں نہیں؟ امام زین العابدین نے کہا تھا او کتے تو نہیں جانتا اس کے گلے میں جو رسی پڑی ہے بندہ اتنا ٹائٹ ہے کہ گلے کی آواز نہیں نکل رہی ہے. اگر اسی کی منہ سے سننا چاہتا ہے اس کے گلے کی رسی ڈھیلی کر. یزید کے کہنے پر ایک سپاہی آگے بڑھا، حضرت سکینہ کے گلے کی رسی ڈھیلی کرنے کے لیے جیسی قریب آیا گلے پہ ہاتھ لگانا چاہتا تھا، توڑ کے زینب کے قدموں سے لپٹی. وہ وہاں گیا، وہاں سے ہٹی، زین العابدین کے قدموں میں لپٹ گئی. یزید نے کہا تھا یہ کیسی بچی ہے، گلی کی رسی کیوں نہیں کھولنے دیتی؟ امام سجاد نے کہا تھا تو نہیں جانتا ہے یہ علی کے گھر کی بیٹی ہے، یہ مرد تو سکتی ہے، کسی غیر کا ہاتھ اس کی گردن کو لگ جائے یہ گوارا نہیں کر سکتی ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. واہ، شرم کرو، تمہاری دولت تمہیں مبارک. ایسی دولت میں آگ لگے جو بیٹیوں کو ننگا کر دے. اگر مصطفیٰ والے ہو غریبی میں زندگی گزار دینا، کبھی بیٹیوں کے سر سے دوپٹہ نہ اترنے دینا. بیٹیوں کے سر سے دوپٹہ نہ اترنے دینا. شادی ہو، بیاہ ہو، خوشی کا میٹر ہے یہ اپنی جگہ، لیکن خوشی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بیٹیاں ننگی ہو جائیں. بھائی بے غیرت بنا تماشا دیکھتا رہ گیا. میری گزارش ہے آپ سے، سماج کو بہتر کرو، شادیوں کو پاکیزہ بناؤ. گناہوں کا مرکز نہیں، تباہ کاری کا اڈا نہیں، بدماشی کا ٹھکانہ نہیں. شادیوں کو پاکیزہ بناؤ تاکہ نکاح کی برکتیں اللہ بستی پہ ظاہر فرمائے. سمجھ رہے نا میری بات؟ نوجوانوں یہ قدم آپ کو اٹھانا پڑے گا. کمیٹی جو جلسے کی ہے، میری تو اس سے گزارش ہے صرف جلسے کی کمیٹی نہ بننا، بیٹیوں کی تحفظ عصمت کی کمیٹی بھی آپ کو بننا ہے. یہ آپ عہد کرو. ہم نے صرف جلسہ نہیں کرانا ہے، ہمیں حضور کی امت کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت بھی کرنی ہے. صرف یہی نہیں کہ صرف جلسہ کرا لیا اور 364 دن سوتے رہ گئے، پھر ایک دن آئے گا جلسہ کرائیں گے. اچھی بات ہے، جلسوں سے اچھے میسیجز جاتے ہیں، یہ جذبہ بیدار ہونا چاہیے ہماری قوم میں. لیکن کمیٹی والوں سے گزارش ہے جس طرح آپ نے آج پیسہ اکٹھا کر کے یہ ایک جلسہ کیا نا، کم سے کم ایسے ہی پیسہ اکٹھا کر کے سال میں کسی غریب ایک بیٹی کی بھی نکاح کا اور شادی کا انتظام آپ کرنا. اور کوشش یہ کرنا جس بیٹی کا کوئی سہارا نہیں ہوگا اس بیٹی کا یہ حضور کی امت کے جوان سہارا بنے گے. بے شک بے شک بے شک کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کمیٹی والوں اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو جزائے خیر دے. مگر میں یہ چاہتا ہوں آپ کے ذریعے اور بھی کام ہونے چاہیے، زمینی طور پہ بھی کام. اگر بیٹری ڈاؤن ہو جائے پھر علماء کو بلائیے، پھر اپنی اصلاح کرائیے. یہ سوچ کے جلسوں میں کوئی نہ آئے موج لے کے آنی ہے. کیا کرنا ہے موج کا؟ سچ بتاؤں یہ چمک دمک، یہ آوازوں کے زور، یہ سینوں کے دم کب تک ہے؟ جب تک اللہ چاہتا ہے. وہ نہیں چاہے گا یہ سارے ختم ہو جائیں گے. یہ کمان، یہ ہنر ہم ماں کے پیٹ سے لے کے نہیں آئے، یہ سب اللہ کی عطا کردہ چیزیں ہیں. جب تک وہ چاہ رہا ہے بول رہے ہیں، جس دن وہ گلا بند کر دے گا کوئی مائی کلام نہیں بلوا سکتا، کوئی نہیں بلوا سکتا. لوگ کہتے جی ہم تو بتیرا سمجھاتے. بھائی
مجھے خوشی ہوئی، کچھ لوگوں سے ملا ہوں میں اس بستی کے، کچھ لوگوں سے ملا ہوں، سب سے بھی نہیں ملا، لیکن میں جتنوں سے ملا ہوں میں نے بہت اچھا پایا ہے، بہت اچھا پایا ہے۔ اگر سارے لوگ اتنے اچھے تو امید کرتا ہوں اس گاؤں میں کچھ برا نہیں ہوگا، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں ہر جگہ اچھے ہی لوگ نہیں ہوتے، کچھ برے بھی ہوتے، اور ہر جگہ برے ہی نہیں ہوتے، کچھ اچھے بھی ہوتے۔ اچھے لوگوں سے کہوں گا بروں کی پرواہ نہ کرنا، برے لوگوں سے کہوں گا دوسروں کے پیچھے نہ پڑنا، اپنے گریبان میں بھی جھانکنا، پھر فیصلہ کرنا تمہیں کیا کرنا ہے، پھر فیصلہ کرنا تمہیں کیا کرنا ہے۔ اللہ کرے ہماری بستیاں ایسی محبت و پیار کی ہوائیں بستیوں میں چلے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، ہر مسلمان میں ایک دوسرے مسلمان کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے۔ غلط نہیں کہہ رہا، آپ کسی ایک سمودائے کے بندے کو ٹچ کر کے دیکھیں، پوری قوم قوموں کی طرح آ جاتی ہے، اور ہماری قوم کے کسی بھی بندے کو بیچ میں کاٹ دیا جائے باقی لوگ تماشا بچ گئے۔ ہم یہاں جینے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں مرنے کے لیے آئے۔ یہ بات بس سمجھ لینا، میں اس سے زیادہ نہ کہہ سکتا۔ ہم یہاں جینے کے لیے نہیں آئے، مرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو کتوں کی طرح گزرے۔ کم سے کم بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت کرو، بھائی ہو تو بہن کی عزت کی حفاظت کرو، باپ ہو تو بیٹی کی عزت کی حفاظت کرو۔ ایک کام اور کرنا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے دیکھا اس گاؤں میں بلڈنگیں تو اونچی اونچی ہیں، پکے مکان وہیں زیادہ ہوتے ہیں جہاں پیسہ ہوتا ہے، ورنہ کالونی سے کوئی اتنی بڑی بلڈنگ تو بن نہیں سکتی ہے کہ نہیں؟ اللہ توفیق دینا تو بستی والے مل کے اپنی بستی کی بچیوں کے لیے ایک اسکول قائم ضرور کرنا، اور تمہارے اسکولوں میں پڑھانے والی بھی مہذب بیٹیاں ہوں اور پڑھنے والی بھی مؤدب بیٹیاں۔ آپ بلڈنگیں کتنی اونچی بنا لو، اگر بچیوں کو اچھے اسکول نہیں دے سکتے تو آپ نے کچھ نہیں کیا ہے۔ تم نہیں جانتے، کبھی بسوں میں جو گھومتے نا وہ دیکھو، جو روڈوں پہ رہتے ہیں، ہماری بیٹیوں کو کس کتے کی نظر سے تکا جاتا ہے، بھوکے بھیڑیوں کی طرح دیکھتے بیٹیوں۔ میں کہتا ہوں بیٹی عزت سے گھر لوٹ آئی، رب کا شکر ادا کر، وہ واپس آ گئی، بڑی بات ہے، ورنہ بیٹیوں کے لیے کتنے پھندے لگے گئے سوچ بھی نہیں سکتے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے 3 فرمیں چل رہی ہیں، اللہ کا کرم ہے وہ بہت بڑا ٹھیکہ چل رہا ہے۔ کبھی یہ بھی کہ خدا کا شکر ہے ہماری بستی میں بچیوں کے لیے اسکول چل رہا ہے۔ یہ کام نوجوانوں آپ کو کرنا ہے تاکہ آنے والی نسل کو ایک اچھی زندگی دے سکو۔ آپ ہماری قوم کا مستقبل روشن ہونا چاہیے۔ اس وقت آپ کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو آپ بیٹیاں کھو دو یا پھر آپ جاہل ہو جائیں، اس کے علاوہ تیسرا راستہ تمہارے پاس نہیں، اس لیے کہ نہ تمہاری کوئی یونیورسٹی ہے، نہ تمہارا اسکول ہے، نہ تمہارا کالج ہے، نہ تمہارا مکتب ہے، کچھ بھی تمہارا نہیں۔ یا تو بیٹیاں کھو دو یا پھر اندھے ہو جاؤ۔ اگر چاہتے ہو اس اندھیرے سے نکلو تو کوشش کرو سب سے پہلے اپنے کالجز بنائیں، کریں گے انشاءاللہ کوشش انشاءاللہ۔ کیا کہتے ہو عاقل چودھری صاحب؟ آپ کی بستی میں یہ کام ہونا چاہیے، یہ میرے مدرسے کے ساتھی ہیں، مگر میری آپ سے اتنی گزارش ہے خدا را یہ کوشش کریں، یہ مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھ سے 100 بار قسم کھلا کے بھی کہو گے کیا یہ سچ ہے، میں کہوں گا ہاں یہ ضرورت ہے۔ آج ہم بیٹیوں کو جاہل تو نہیں رکھ سکتے، البتہ بیٹیوں کو ادارے دے سکتے ہیں، اسکول دے سکتے ہیں، کالج دے سکتے ہیں۔ کتنی تکلیف ہوئی تھی ایک اسکول کے اندر ایک بچے کو اس لیے پٹوایا جاتا ہے کہ وہ مسلمان۔ ہماری قوم کے نہ ڈی جے پہ فرق پڑا، نہ برات کے رنگوں پہ فرق پڑا، نہ آتش بازی پہ فرق پڑا، نہ ہماری قوم کے فالتو کے خرچوں پہ فرق پڑا۔ اب بھی ہوٹلوں میں اسی شان سے پارٹیاں چل رہی ہیں جس شان سے چل رہی تھی، اس لیے کہ قوم بے غیرت ہو چکی ہے۔ اگر غیرت ہوتی اسی دن سینکڑوں کالجوں کی بنیاد پڑ جاتی، اعلان کر دیا جاتا ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، بچے بھی ہمارے ہیں، اسکول بھی ہمارے کو لے جائیں۔ بے شک بے شک بے شک، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ مجھے بتاؤ جو قوم مدرسوں کو زکوٰۃ دے سکتی ہے وہ اپنے اسکول نہیں بنا سکتی؟ بولو نا۔ لوگ کہتے ہیں وہ پڑھا تو تھا، وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے پیچھا کر دیا۔
مسلمان ہونے کی وجہ سے پیچھا نہیں کرا، یہ نقلوں سے پاس ہو کے وہاں تک پہنچا تھا، اس نے پڑھا ہی نہیں تھا ڈھنگ سے۔ 7ویں تک تو وہ کھلائی جاتی ہے، کہتے ہیں کیا، کھچڑی بھجی، 8ویں تک زندگی اندھا کر کے مسکینہ بالکل ٹھپ کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے ہمدرد بنتے لوگ کہ 500 روپے دے دے نقل کروا دیں گے، پاس ہو گیا، ابا لڈو بانٹ رہے، اب بیٹا پاس ہوا، یہ نہیں بتاتا 500 روپے نقل کے لیے۔ جی جی اب وہ جو پاس ہو کے آیا نا، اس سے بڑا بھاگ کچھ نہیں آتا، کیونکہ اس نے تو بورڈ پہ سے نقل کی تھی نا، پاس ہو گیا، ایسے ہی پیسے دے کے پاس ہوتا رہا۔ جب انٹرویو میں بیٹھا تو لوگ کہتے ہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے نکال دیا، نہیں بے تو گدھا تھا اس لیے نکالا گیا، اگر قابل ہوتا تو سیٹ تیری تھی، اگر تجھ میں ہنر ہے تو کوئی تجھ سے تیرا حق نہیں چھین سکتا۔ کیا مسلمان آئی ایس نہیں ہے؟ مسلمان آئی پی ایس نہیں ہے؟ کیا وہ گولی مار کے بیٹھے؟ نہیں، قابل تھے اپنا حق لینا جانتے۔ جی بے شک، اگر حق حاصل کرنا پڑے گا تو قابل بننا پڑے گا، اس لیے پنجیری چھوڑو، کھچڑی چھوڑو، نقل چھوڑو، بھلے 3 بار فیل ہو لیکن اپنی محنت سے ہائی اسکول پاس کرو۔ سمجھ گئے میری بات؟ ابا 500 روپے دے کے اولاد کو پاس کرا کے لڈو نہ بانٹ، ورنہ یہ تیری قبر پہ لات مارے گا، تو کہے گا تو نے لڈو نہ بانٹے ہوتے تو آج میں ہائی اسکول کرنے کے بعد گھاس نہیں کھود رہا ہوتا۔ یہی وجہ ہے اکثر ہائی اسکول کے بعد دکانوں پہ بیٹھا ملے گا۔ جی 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 بالکل، اسے دھنیا لکھنا نہیں آتا، لہسن لکھوانے لگو تو کبھی منہ دیکھتا ہے کبھی پرچہ دیکھتا ہے۔ قابل بنیے، کامیاب بنیے، منزل آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ اگر قابل نہیں ہیں تو آپ کو تو بھائی صاحب رہنے تک جگہ نہیں دی جائے گی۔ وہ کس عوام میں آنے والا دور مزدوری وہی کرے گا جو کمپیوٹر چلانا جانتا ہوگا، ورنہ آپ کوئی کھرپے سے بھی مزدوریاں نہیں کرا رہا ہے۔ سمجھ گئے نا میری بات؟ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے جگہ ہے، پڑھیے، آگے بڑھیے، اور یہ تنخواہ ہے، یہ وہ تنخواہ ہے، یہ جھگڑوں سے نکلیے، مرنے کے بعد کسی کا کچھ نہیں رہنا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ سکندر کا نام سنا ہے؟ سکندر کردان تھا نا ملک کا، کون تھا سکندر؟ بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، ہاں، اس نے 22 سال کی عمر میں آدھی دنیا فتح کر لی تھی، اور 22 سال میں ہماری اماں یہ کہتی ہے بھی تو اللہ چھوٹا ہے، سدھر جگہ 23 کا ہو جا بچہ۔ وہ 22 سال میں آدھی دنیا فتح کرے بیٹھا، اور اس کا 22 سال کا بھی نیکر میں گھوم رہا، اماں تھپکی دے کے سلا رہی ہے، جو کر گزرنے کی عمریں تھی وہ نیکر میں گزر گئی، اب بڑھاپا آیا تو یہ نکلا فتح کر لے، اسے خود اب بیساکھی کی ضرورت ہے۔ 22 سال میں آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا بندہ، وہ تو ایک جگہ سانپ نے اسے کاٹ لیا۔ ہاں، سنا یہ ہے اس کے ساتھ ارسطو تھا، بہت بڑا طبیب تھا، اس نے اس سے کہا یار میرا علاج کر۔ کچھ دن علاج کے بعد ارسطو نے کہا کہ بادشاہ اب نہیں بچے گا، موت قریب آ گئی ہے۔ اس نے کہا اعلان کر دو کوئی ہے جو میری ساری دولت لے کے مجھے اتنی سانسیں ادھار دے دے کہ میں اپنے وطن تک جا سکوں۔ ارسطو نے کہا تھا بادشاہ ایسی کوئی دولت نہیں بنی جو کسی کو سانسیں ادھار دلوا دے، کوئی تمہیں سانسیں نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا میں آدھی دنیا کا بادشاہ ہوں، کیا مجھے اتنی مہلت نہیں کہ وطن تک جا سکوں؟ اس نے کہا سانسوں کا مالک تو نہیں، سانسوں کا مالک کوئی اور ہے۔ جی بے شک، آج تیرا پیسہ کام نہیں آنے والا۔ ایڑیاں رگڑنے لگا، اس نے کہا اچھا چلو مر تو رکھا ہوں گا، پھر ایسا کرنا میں مروں میرے کفن سے ہاتھ نکالنا، عیسائی تھا، نکالنا۔ کہا کیوں؟ تاکہ دنیا کو یہ بتا جاؤں اس دولت پہ گھمنڈ نہ کرنا، میں آیا تھا آدھی دنیا فتح کی، جا رہا تھا کچھ لے کے نہیں، خالی ہاتھ گیا۔ اگر سکندر جیسا دولت والا ایڑیاں رگڑ کے وطن سے دور مر سکتا ہے، تیرے میرے پاس کیا ہے؟ اس لیے دولت پہ گھمنڈ نہ کرنا، حضور سے وفا کرو، حضور سے محبت کرو، علماء سے پیار کرو، علم سے پیار کرو، اپنے معاملات میں علماء کو اپنی رائے میں شامل رکھا کرو، ان کو اپنی محفلوں میں اپنی رائےوں میں لایا کرو،
کوئی کام کیا کرو ان سے پوچھا کرو. خدا کی قسم عقل اپنی جگہ ہے، برکتیں اپنی جگہ ہوا کرتی ہیں. بے شک بے شک. برکتیں اپنی جگہ ہوا کرتی ہیں. کوشش کرنا ہر گھر میں کم سے کم ایک دین سیکھنے والا بندہ ہونا چاہیے. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 7 ماسٹر بنا لو، 1 انجینئر بنا لو، ساتھ میں 1 قرآن کا قاری بنا لینا. 1 حافظ قرآن پورے گھر کی حفاظت کے لیے کافی ہوتا ہے. جی جی بالکل بالکل. ورنہ کئی میں نے انجینئر ڈاکٹر ایسے دیکھے کہتے جی ہم کچھ نہیں جانتے، ہم تو بس اللہ رسول کو ہی جانتے ہیں. جی ایسے نسل سے بچیے، اپنے گھر میں دین والا لائیے، 1 بیٹے کو قرآن سکھائیے، بدلیے اپنے آپ کو. نوجوانوں مضبوط ہونا ہے، ہمیں اپنے معاشرے کو بہتر کرنا ہے. اور تم سے گزارش ہے، سب سے بڑی شکایت کیا ہے؟ معاف کرنا. اور میری اس بات کو چلانے کی بات نہیں، ہماری قوم کے اندر دلال سب سے زیادہ کھانے کو نکلے 500 دینے والے لوگ شرم یا تو 500 روپے کھانے کے بجائے وفات مدینے والے مصطفیٰ کے ہو جاؤ. کیا بات ہے، واہ واہ. ہمیں اپنے دین سے وفا کرنی ہے. کسی پہ جھوٹا کیس نہ لگائیے، کسی کو فرضی نہ پھنسائیے. لوگ جال لیے بیٹھے صرف بہانا چاہیے، انہیں تو انگلی رکھنے کا موقع ملے وہ گردن دبوچ لیتے. نہ کرنا ایسے کام. اللہ توفیق دے کسی کو پھنسانا نہیں. اگر پھنسا ہو تو اپنی محنت سے اس پھنسے کو نکال کے لا کے کھڑا کر دینا. تم یہاں مسلمان کی مدد کرو، مرنے کے بعد اللہ قبر میں تمہاری مدد کے اسباب پیدا فرما دے گا. کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور زور سے بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. فرمایا گیا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کوشش کریں دوسروں پہ طنز کرنے سے پہلے ضروری ہے اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں. اپنے بچوں کو دین سے جوڑیں، مسجد کے قریب لے کے آئیں، اللہ سے رشتہ مضبوط کریں، اس کے رسول سے رشتہ مضبوط کریں. ماں باپ کی نوجوانوں عزت کرو. ماں باپ سے بھی گزارش ہے، صرف تمہاری فرما برداری لازم نہیں، تم پہ بھی کچھ حق اولاد کا. تم بھی ذرا انصاف کرو، بچوں کے ساتھ ستم نہ کرو. بات بات میں یہ نہیں ہے کہ میں تجھے جائیداد سے میں دخل کر دوں گا. آپ کی بھی ذمہ داری ہے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، اچھی تربیت دیں، انہیں سکھائیں اسلام کیا ہے، انہیں بتائیں دین کیا ہے، ان کو یہ سکھائیں ہم یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے لیے آئے ہیں. اچھی نسل انشاءاللہ پروان چڑھے گی، معاشرہ خود بخود اچھا ہوتا چلا جائے گا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اور اس کے رسول سے محبتوں کی اللہ توفیق عطا فرمائے. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ. ابھی زور سے نہیں پڑھا، سارے لوگ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جان رحمت مصطفیٰ جان رحمت ہو سلام شمع بز میں ہدایت ہو سلام شمع بز میں ہدایت ہو سلام شہر